وقالت ولیستا بمغنیتین فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اب مزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور فرماتی ہیں وہ جو قبیلہ انصار کی دو بچیاں جو پیشہ ور مغنیہ نہیں تھیں مگر ساز کے ساتھ دف کے ساتھ وہ جو انصار کے عسکری یا جنگی زمانے کے ترانے گا رہی تھی میرے پاس، ان کو گاتے ہوئے دیکھا دف کے ساتھ، دف بجاتے. حدیث کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ دف بجا رہی تھی اور گانا گا رہی تھی، وہ بواس کے جنگی شہادت اور بہادری کے ترانوں کا. جب ان کو دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ، یہ جملہ کہا تعجب کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ. جب یہ بات کہی ام المومنین فرماتی ہیں وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کا دن بھی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہی نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد آف کورس گھر میں چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے. آپ سماعت فرما رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں ہے مگر دوسری طرف چہرہ مبارک کر کے لیٹے ہوئے ہیں. ان کو رخصت دے رکھی ہے، منع نہیں فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو ان کی نظر ڈائریکٹ ان گانا گانے والوں بچیوں پر، جو چھوٹی بچیاں تھیں ان پر پڑی جو دف پر ترانہ گا رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام کی طرف دھیان نہیں گیا کہ آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ الاپ رہی ہو، جب یہ کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارک سے پردہ، اپنی چادر ہٹا دی اور ہٹا کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے کچھ خوشی کے دن ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے. یہ ہماری خوشی کا دن ہے، ہمارا عید ہے، انہیں گانے دو، اپنا ترانہ مت روکو. اور دوسری روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے لیے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں وہ یہ لفظ بھی ہیں فکاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وقال دعہما یا ابا بکر فانہا ایام عید. اے ابو بکر، انہیں مت روکو، جو کرتی ہیں کرنے دو، یہ عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، ان میں اجازت ہے، رخصت ہے، انہیں خوشی منا لینے دیں. یہ ہے اسلام کا کنسپٹ، نرمی کا، سہولت کا، شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، وسعت کا. یہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے. پھر اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، ازدواجی زندگی سے متعلق روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے در دولت پہ حاضر ہوئے زیارت کے لیے. وَيَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ جَاءَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دروازے پر آ کے اجازت طلب کی اندر آنے کی، اور اتنے میں جب دروازے پر کھڑے ہوئے فسمع عائشہ وهي رافعة صوتها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذن له فدخل. تو انہوں نے آواز سنی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی آ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی تھی اور اونچی آواز میں کچھ ناراضگی کے جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس لہجے میں ذرا بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور داخل ہوتے ہی انہوں نے جب آواز اونچی سنی آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں، تو وہ والد تھے، وہ لپ کے اپنی صاحبزادی کی طرف پکڑنے کے لیے اور لپ کے فرمایا یبنۃ ام رومان، اے ام رومان کی بیٹی، اونچا لپ کے اور پکڑ کے اور کہنے لگے کہ تم ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہ. وہ تیزی سے دوڑے پکڑنے کے لیے جیسے کچھ جھڑکنا چاہتے ہوں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کر رہی ہو، اے ام رومان کی بیٹی، یہ جرأت تمہیں کیسے ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اونچی آواز کرنے کی. جب یہ آگے لپکے تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر
اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئے. اب تیزی سے دوڑ کے دونوں کے درمیان آ گئے, اس طرح بچا لیا. سیدنا صدیق اکبر کو لپک کے پکڑنے نہیں دیا, بچا لیا. فامسکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے روک لیا اس کو. بعد میں فلما خرج ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا الا ترین انی قد حلت بین الرجل و بینک. سبحان اللہ. جب وہ باہر چلے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے اور اس آدمی کے درمیان کس طرح دیوار بن گیا. اشارہ اس امر کا تھا اگر میں نہ پکڑتا تو وہ تمہیں پٹائی کر دیتا. کس طرح روک لیا میں نے, تمہیں بچا لیا اس آدمی سے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے والد گرامی سے. یہ مزاح میں آقا علیہ السلام اس پوری کیفیت پہ ناراض نہیں ہوئے, خفگی کا, ناراضگی کا, ناگواری تباہ کا کوئی اظہار نہیں فرمایا, بلکہ مزاح فرما کے فرمایا کہ دیکھا نہیں میں نے کس طرح تمہیں بچا لیا اس آدمی سے. پھر حدیث میں ہے, یہی حدیث کا مضمون جا رہا ہے, ثم جاء ابو بکر فاستأذن علیہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہ گئے, ابو بکر صدیق چلے گئے تھے, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئے, پھر اجازت مانگی, اندر داخل ہوئے. تو جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مزاح فرما رہے ہیں اور دونوں مسکرا رہے ہیں. جب حالت مزاح اور مسکراہٹ اور خوشی کا حال دیکھا فقال له ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کر لیا. اب انہوں نے بھی مزاح کا جملہ عرض کیا, یا رسول اللہ جس طرح آپ دونوں نے لڑائی میں مجھے شامل کر لیا تھا, اب صلح اور رسائی میں بھی مجھے شامل کر لیں, کیونکہ اب رسائی ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی رسائی میں بھی اسی طرح شامل کر لیں جیسے لڑائی میں شامل ہو گیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں رسائی میں بھی شریک کر لیا. اب اندازہ کریں کتنا عظیم الشان مظاہرہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے گوشہ رحمت و شفقت کا, اور ازواج اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا, حسن محبت کا, اور ان کے اوپر لطف و کرم اور سہولت اور عنایت کا. اور اس ازدواجی زندگی کے لیے کتنے عظیم سبق ملتے ہیں آقا علیہ السلام کے طرز عمل سے, سیرت طیبہ سے. اس سے بڑھ کر نرمی, شفقت, حسن سلوک, حقوق ازواج, بیویوں کے حقوق کا اور اس سے بہتر تصور ازدواجی زندگی میں اور کیا دیا جا سکتا ہے. عقل انسانی اس سے بہتر تصور بھی نہیں کر سکتی. اس حدیث کو بھی یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا, امام ابو داؤد نے سیاہ ستہ کے اندر اپنی سنن میں روایت کیا, امام نسائی نے بھی سیاہ ستہ میں اپنی سنن کے اندر روایت کیا, امام طحاوی نے بھی روایت کیا اس کو شرح مشکل الآثار میں, امام بزار نے روایت کیا اپنے مسند میں, اور ساری روایتیں رجال صحیح کے ساتھ روایت کی. حافظ ابن عسقلانی نے بھی اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے حدیث سے صحیح قرار دی فتح الباری میں. اب آپ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے اندر اگر کبھی کوئی ناراضگی کا عنصر پیدا ہو گیا یا خفا ہو گئی یا اونچی آواز سے بات کر لی, جہاں سارا دن وہ خدمت کرتی ہیں, وہ آپ کے حقوق ادا کرتی ہیں, آپ کے گھر بار کو دیکھتی ہیں, آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہیں, بچوں کو پالتی ہیں, ان کی صبح و شام صفائی کرتی ہیں, کھانا کھلاتی ہیں, آپ کو لک آفٹر کرتی ہیں, گھر کی وہ ضروریات جو ان کے فرائض میں بھی نہیں ہیں شرعن, وہ بھی آپ کے لیے احساناً اور محبتاً ادا کرتی ہیں, اور آپ کے ساتھ ایک حسن رفاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں. اتنے تمام معاملات کرنے کے باوجود صبح سے شام تک انسان تھک ہار جاتا ہے کام کرتے کرتے. اور ہماری سوسائٹی میں تو کتنے لوگ ہیں جو ملازموں کو افورڈ نہیں کر سکتے, میجورٹی وہی ہے. ان میں تو گھر کے برتن بھی وہی دھوتی ہیں, گھر کے کپڑے بھی وہی دھوتی ہیں, کھانا پکانا بھی سب کچھ خواتین کرتی ہیں بیویاں, اور گھر کی صفائی جھاڑو وغیرہ اور ڈسٹنگ بھی وہی کرتی ہیں. جہاں ملازم رکھنے کی اور تنخواہ دینے کی گنجائش نہیں ہے, وہ مور دین 90% گھر ہوں گے شاید سوسائٹی میں, یہ مور دین 80% ہوں گے پروبیبلی گھر. تو بولیے وہاں کیا کرتی ہیں؟ یہ سارے کام شرعن جو ان کے فرائض میں شامل نہیں ہیں, یہ صرف حسن رفاقت کی وجہ سے, حسن ازدواجیت کی وجہ سے وہ کرتی ہیں. اتنی بھلائی اور اتنی ساری بھلائیوں کے ساتھ اگر کبھی وہ ناراض ہو گئی, خفا ہو گئی, اونچا بول لیا
اور اس میں بھی مرد اس کے اوپر تھپڑ برسا دے، گالی گلوچ دے دے، یا رد عمل طاقتور ہے زیادہ، رد عمل پکڑ کے نیچے گرا دے، لڑائی جنگ کر دے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ اس کو شوہریت کہتے ہیں؟ یہ خلاف اسلام ہے، خلاف سنت نبوی ہے، خلاف سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف تعلیمات اسلام ہے، اور خلاف اخلاق ہے، اخلاق انسانی۔ تو پھر وہ برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر جہاں اتنی بلائیاں ہیں وہاں کوئی سختی کی بات ہو گئی وہ بھی برداشت کر لے۔ اتنی بھلائیوں کے ساتھ کوئی ایک برائی آپ سمجھتے ہیں کوئی بات میں ہو گئی، بات چیت میں، تعلق میں، گفتگو میں، تو وہ بھی برداشت کر لے انسان۔ یہ حسن سلوک ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم رحمت و شفقت بھی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتی ہیں ایک اور حدیث، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی۔ امام بخاری نے کتاب النکاح میں اور امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں روایت کیا اس کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم اذا كنت انی راضیۃ واذا كنت علی غضب۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو، راضی ہو، اور کب ناراض ہو۔ قالت، آپ نے فرمایا، فقلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ومن این تعرف ذلک، آپ کو یہ پتہ کس طرح چلتا ہے؟ قال اما اذا كنت انی راضیۃ فإنک تقولین لا ورب محمد واذا كنت غضبی قلت لا ورب ابراہیم۔ آقا علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، تو مجھ سے راضی ہوتی ہے، تو اس وقت اگر تمہیں کوئی بات کہنی پڑے اور قسم کھاؤ تو پھر تو قسم کھاتی ہے کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی قسم، یوں کر کے قسم کھاتی ہے، رب محمد کی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رب کو میرے نام کے ساتھ یاد کر کے قسم کھاتی ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پہ خوش ہے، راضی، اور جب مجھ پہ کسی وجہ سے تم ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ اس طرح کہ پھر اگر تمہیں قسم کھانے کی نوبت آئے تو قسم کھاتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے رب ابراہیم کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہے، روٹھی ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واللہ یا رسول اللہ ما احجب الا اسمک، خدا کی قسم اگر کسی وقت ظاہری بشری تقاضے میں کوئی ناراضگی کی صورت ہو تو میں اگر نام حضرت ابراہیم کا لیتی ہوں اور آپ کا اس وقت نہیں لیتی، خدا کی قسم یہ صرف لبوں کی حد تک ہوتا ہے، میرے دل سے آپ کا نام اور آپ کی ذات اور محبت نہیں جاتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یعنی بجائے اس کے کہ آقا علیہ السلام ان باتوں پہ ناراض ہوں، بیان فرما رہے ہیں اور اسے مزاح میں لے رہے ہیں، آقا علیہ السلام اس پہ شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا بیان کر رہے ہیں، اسے بھی پسند کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس سچویشن کو، اور اس طرح کوئی سٹریس اور سٹرین کی کیفیت ازدواجی زندگی میں پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ اگر یہ مزاج سنت نبوی سے لے لیا جائے، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض لے لیا جائے تو کتنے سٹریس اور کتنے سٹرین گھر سے، ازدواجی زندگی سے، روزمرہ کے معاملات میں نکل جائیں، کتنی اکاموڈیشن پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے کتنی نرمی، کتنی سافٹنس، کتنی کائنڈنس، اور کتنا ایک دوسرے کے لیے پیار پر مبنی بیہیویئر وجود میں آ جائے، اور گھر کی تلخیاں نرمیوں میں اور خوشگواریوں میں بدل جائیں۔ اور یہ جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے گوشے ہیں، یہ سارا مزاج اسلام ہے کہ کتنی اجازت دی آقا علیہ السلام نے، کہاں تک ریلیکس کیا ہے، کہاں تک نرمی فرمائی۔ اور آقا علیہ السلام کا اپنا طرز زندگی یہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کتاب الفضائل میں۔ آپ فرماتی ہیں، قالت ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ فرماتی ہیں، خدا کی قسم پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کسی خادم پہ ہاتھ اٹھایا، ایک معمولی سا بھی ہاتھ سے تھپڑ نہیں مارا۔ پوری زندگی میں
اس عمل کو برقرار رکھنا، نہ کسی خادم کو مارنا، نہ کسی زوجہ کو مارنا، اور یہ عمل تسلسل کے ساتھ حسن اخلاق، یہ نرمی، یہ شفقت، یہ محبت پوری زندگی مداومت کے ساتھ قائم رکھنا معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی عظمت کردار کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی عظمت کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو سیکھیں، اور روزمرہ کے تمام معاملات میں دین کی اجتماعی تعبیر میں بھی، اور میگنیفائی کرتے ہوئے اس کو براڈر سپیکٹرم میں بھی، اور گھر کی ازدواجی زندگی میں بھی، اور نجی پرسنل لیول کے ریلیشنز میں بھی، ہر جگہ آقا علیہ السلام کی اسی شفقت و رحمت کے رویے کو اور انہی مظاہر کو اپنا نمونہ حیات بنائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور عظیم نمونہ عطا فرمایا ہے اسلام کی تعلیم کا، اور حقوق میں بیلنس کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کیا ہے۔ جہاں حقوق العباد آتے ہیں وہاں حقوق اللہ کے ذریعے بھی ان کی حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں دی، ایک عظیم بیلنس کیا ہے اور ماڈریشن پیدا کی ہے۔ تو اسلام ریلیجن آف ماڈریشن ہے، ریلیجن آف بیلنس ہے، ریلیجن آف سافٹنس ہے، ریلیجن آف کائنڈنس ہے، ریلیجن آف لو ہے، ریلیجن آف پیس ہے، ریلیجن آف مرسی ہے، ریلیجن آف کمپیشن ہے۔ اور یہ ساری چیزیں حقوق اللہ، حقوق العباد، عبادات اور معاملات میں ایک بیلنس پیدا کرتی ہیں، جس سے یہ دین ماڈریٹ دین ہو جاتا ہے۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں مل کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دونوں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور عبید بن عمیر نے عرض کیا ام المؤمنین حدثینا بأعجب شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکت ثم قالت کل امرہ کان عجبا۔ عبید بن عمیر نے عرض کیا یا ام المؤمنین آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کی کوئی عجیب بات ہمیں سنائیے، بڑی عجیب و غریب بات، اس کا کوئی پہلو آپ کی حیات پاک کا کوئی عجیب واقعہ سنائیے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ انگلی کے اشارے سے چلے دنیا پیارے، کام چاہے جو بھی ہو یہی کام آئے، بن بولے ہی ہر بات کہے جائے، زندگی ایک چٹکی میں آسان بنائے، آسان بنائے، دل میں جو ہے وہ یہ بتائے، تیری میری سب کی ضرورت یہ پوری کر جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اس انگلی کے اشارے کو، اس لیے ہم لائے ہیں جن سے بات آپ کی انگلی کے اشارے پر۔ ارے انگلی کے اشارے سے چلے دنیا پیارے، کام چاہے جو بھی ہو یہی کام آئے۔ بس کامن سروسز سینٹر پہنچیے اور بنائیے اپنی زندگی آسان ایک انگلی کے اشارے سے۔ جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ آگ اپنا پرایا نہیں دیکھتی، گھر کسی کا جلانے کی ضد چھوڑ دے۔ میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے، اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے اعظم گڑھ کے کنڈرا کہنی میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ، رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں ملا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना।
बेहतर विदेशी निवेश के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। निवेश को किस तरह से री एनर्जाइज किया जाए, इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें इन्हें वेलकम करना है। चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाया है। इस तरह बेलगाम खर्चे से आपका ग्रोथ रुकता है, बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है। यहाँ पे निवेश को रीस्टार्ट करना है तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको रिवाइव करना चाहिए। निवेश जरूरी है, सरकार को सरकार की तरफ से नहीं देखना चाहिए, जनता की तरफ से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द है प्रधान, वो ना भूलें। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। ये बात सुनकर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो पड़ी। ऑफ कोर्स ये बात के जमाने की बात है जब ताबईन मिल रहे हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, पर्दे के साथ मिलते थे, पर्दे के पीछे। ये बात सुन के आप रो पड़ी और रो के कहने लगी, तुम्हें क्या सुनाऊं, खुदा की कसम कुल्लो अम्रही कान आजबा। हुजूर की जिंदगी का हर वाकया अजीब था, हर हाल अजीब था, हर लम्हा अजीब था, आपका हर मामला अजीब था। उनमें से एक क्या बात बताऊं। और फिर ये कहकर आपने वाकया सुनाया कि एक रात आका अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ ले आए। उस दिन क़याम की बारी मेरे घर की थी। तशरीफ लाए और मेरे बिस्तर पे तशरीफ लेट गए और लेटने के बाद आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुक़द्दसा उस रात चाहती थी, कोई खास रात होगी, चाहती थी कि आज रात पूरी ज्यादा वक्त मैं इबादत में गुजारूं। लेकिन पहले मेरे बिस्तर पे आए, लेटे, मेरे साथ लेटकर उसके बाद मुझे फरमाने लगे, ए आयशा ज़रीनी अतअब्बदुल लैला लिरब्बी। ए आयशा, क्या आज मुझे रुखसत देती हो कि आज की रात मैं अपने रब की इबादत करता रहूं। बिस्तर पे तशरीफ फरमा होकर लेट कर मेरे साथ फिर मुझसे सवाल किया, आयशा क्या बारी तुम्हारी है, हक तुम्हारा है, क्या आज रात के लिए मुझे रुखसत देती हो, इजाजत देती हो कि आज रात में अल्लाह के हुजूर क़याम कर लूं, इबादत कर लूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। यह है अजमत किरदार, यह है इस्लाम, यह है दीन का और मजहब इस्लाम का तसव्वुर और दीन इस्लाम का। यह उसमें वुसअत है, यह उसमें हुकूक का ख्याल रखना है, हुकूक की अदायगी है, यह उसमें मॉडरेशन और बैलेंस है, यह हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद के दरमियान एतदाल है, यह तवस्सुत है। अब इबादत के मामले में भी इंतहा पसंदी नहीं है, यह किसी की हक तलफी नहीं है। एक मामूली हक है जो हर हफ्ते अदा होता है, हर 10 दिन बाद, 9 दिन बाद अदा होता है, 8वें दिन अदा होता है, मगर उसमें चूंकि उनका हक है, मुकर्रर वादा कर रखा है, लिहाजा ऐसा नहीं किया कि दाखिल होकर खुद ही फरमा दिया हो कि आयशा आज मेरी तबीयत है कि मैं सारी रात अल्लाह की इबादत करूं, बता दूं, आका अलैहिस्सलाम बता दें तो आपका बता देना ही काफी, आप मालिक हैं। मगर ऐसा नहीं किया, बिस्तर पे लेटे, उनके साथ उनकी कोई हक की अदायगी कर दी और लेट कर उसके बाद फरमाते हैं कि आयशा क्या इजाजत देती हो, क्योंकि हक तुम्हारा है सो तुमसे इजाजत लेता हूं। तुम अपना हक फॉरगिव करती हो अल्लाह के लिए,
کہ میں آج رات اللہ کی عبادت میں بسر کروں. آپ اندازہ کریں کتنی ہائٹس ہیں، بلندیاں ہیں اسلام کے اندر حقوق کی ادائیگی کی، حقوق انسانی کی ادائیگی. تو میں نے عرض کیا، آگے جواب دیتی، میں نے عرض کیا واللہ انی لأحب قربک وأحب ما یسرک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے دو چیزوں سے محبت ہے. ایک آپ کے قرب سے بھی محبت ہے کہ رات میں آپ کی قربت میں گزاروں، جیسے آپ بستر پہ ابھی لیٹے ہیں، تو ایک اس قرب سے بھی محبت ہے کہ میری رات کی گھڑیاں آپ کے ساتھ گزریں. اور دوسری میری محبت اس عمل سے بھی ہے کہ جو عمل آپ کو خوش کرے یا رسول اللہ، جس چیز سے آپ کو خوشی ہو اس سے بھی مجھے محبت ہے. اشارہ اس امر کی طرف تھا. تو یہ بھی میری محبت کی بات ہے، اور اگر آپ آج رات عبادت کرنے سے خوش ہیں تو آقا میں اس پر بھی خوش ہوں، وہ بھی میری خوشی کی بات ہے. تو اس اجازت کے بعد آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر ساری رات عبادت کی اور پھر گریہ وزاری میں گزارا. اذان فجر تک آقا نے گریہ وزاری فرمائی. اس کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور فرمایا کہ وہ علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی جامع الصحیح کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. امام ابو الشیخ نے روایت کیا، اصبہانی نے روایت کیا اور دیگر ائمہ نے، جس میں امام اصبہانی نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث کو. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے، حاضر ہوئے در دولت پر، اجازت مانگی اور آپ کی اجازت مرحمت فرمانے سے آپ اندر تشریف لے آئے. فوجد الناس جلوسا ببابہ، کچھ اور لوگ بھی دروازے پر بیٹھے تھے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی. آقا علیہ السلام کے میٹنگ روم میں اجازت نہ تھی. سیدنا ابو بکر صدیق کو اجازت ملی، آپ اندر داخل ہوئے. فداخل ثم اقبل عمر فاستأذن فأذن له، پھر سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی. بڑی واضح بات ہے نا کہ چونکہ دونوں کی صاحبزادیاں آقا علیہ السلام کی ازواج میں ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا حولہ نساؤہ واجما ساکتا، انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور وہ بات کر رہی ہیں اور اخراجات مانگ رہی ہیں، کچھ خرچ زیادہ مانگ رہی ہیں. مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، گھر کے اندر خرچ نہیں ہے، یا گھر میں کھانا پکانے کی اشیاء بعض اوقات نہیں ہے، جو نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں، جو بھی روکھی سوکھی اور سادہ زندگی تھی اس کے مطابق کچھ کمی تھی تو وہ مانگ رہی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں. اتنے میں جب سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کو ہنساتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیں یہ مجھ سے وہ کچھ مانگ رہی ہیں جو میرے پاس ہے نہیں. ان سے فرمایا یہ مجھ سے وہ مانگ رہی ہیں وہ کچھ جو میرے پاس نہیں ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کو پکڑنے کے لیے کہ تم آقا علیہ السلام کو پریشان کیوں کرتی ہو؟ جو چیز آقا علیہ السلام کے پاس ابھی دنیا اس وقت مال یا دولت یا دنیا یا ذرائع معاش کے زیادہ نہیں ہے تو تمہیں آپ کو بھی معلوم ہے تو کیوں تقاضا کرتی ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے کہ اپنی صاحبزادی کو پکڑ کے سمجھائیں. جب دونوں آگے دوڑے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فنہاہما رسول اللہ عنہما، آقا علیہ السلام نے دونوں کو روک دیا، خبردار دونوں کو کچھ نہ کہو. انہوں نے عرض کیا فقلنا واللہ لا نسأل رسول اللہ شیئا ابدا لیس عندہ، ہم قسم کھاتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم، آج کے بعد ہم آقا علیہ السلام سے ایسی کسی چیز کا تقاضا اور سوال نہیں کریں گے جو اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس ظاہراً نہیں ہوگی. تو آقا علیہ السلام اس سے ناراض بھی ہو سکتے تھے، ناراض نہیں ہوئے، خود فرما دیتے کیا مانگتی ہو، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، تم دیکھتی نہیں ہو میرے پاس ابھی یہ سامان معاش کے زیادہ نہیں ہے، وسائل کیا دوں. کوئی بات ایسی نہیں فرمائی، خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے. سنتے سنتے جب وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا دیکھا بھائی مجھ سے یہ وہ چیز مانگتی ہیں جو میرے پاس ہے نہیں. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، ان کو بھی ہنسا دیا، اس طریقے سے بات کی، حدیث کے الفاظ ہیں. اور پھر جب وہ آگے بڑھے ان کو روکنے کے لیے تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی روک دیا کہ خبردار، اشارہ صبر کی طرف تھا کہ ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، سختی نہ کرو. وہ خود بخود سمجھ گئے. یہ طرز عمل تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو آپ کی پوری حیات مبارکہ میں
ازواج کے ساتھ سختی کہیں دکھائی نہیں دیتی. عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ازواج ہیں، بیویاں ہیں. والدہ ماجدہ تو آپ نے پائی نہیں، چونکہ آپ کی عمر 5 برس تھی جب